Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class 5. I hope you all are fine. Take out your Karwane Urdu and Urdu A copies. Pen and markers also. कारवाने उर्दू में हमने नज़म पढ़ी थी परिंदे की फरियाद, जिसके शायर अल्लामा इकबाल हैं। उसके बुक वर्क के बाद हमने लास्ट लेसन में कॉपी वर्क शुरू किया था। अल्फाज मायनी, सवाल जवाब और नसर हमने की थी। मैं आपको नसर से रिपीट करवा रही हूँ काम। स्पीडली मैं नसर का थोड़ा सा बोल दूंगी, आप लोग इसको चेक कर लीजिए अगर किसी का मिस हो गया था। नज़म के पहले बंद की नसर बनाइए। इसके बाद हम नसर की हेडिंग देंगे और नेक्स्ट लाइन से शुरू करेंगे। मुझको अपना गुजरा हुआ ज़माना याद आता है, फतमा वो बाग की बहारें और परिंदों का चहचहाना, फतमा वो अपने घोंसले में आज़ादी के साथ, वो अपने घोंसले में आज़ादी के साथ अपनी खुशी से आना और जाना, वो अपने घोंसले में आज़ादी के साथ अपनी खुशी से आना और जाना सब मुझे याद आता है, सब मुझे याद आता है। फतवा इसके बाद नेक्स्ट लाइन वन लाइन लीव करके आप अगला क्वेश्चन लिखेंगे। नज़म के दूसरे बंद की तशरीह शायर के हवाले के साथ कीजिए। नज़म के दूसरे बंद की तशरीह शायर के हवाले के साथ कीजिए। आप दूसरा बंद बेशक ना लिखिए बुक कॉपी में, लेकिन ये आप थोड़ा सा उसका स्टार्ट और एंड लिख दीजिए। शेर की हेडिंग लिख के लिखिए लगती है चोट। उसके बाद डैश डालकर आप लिख दीजिए मेरा आशियाना। मैं वैसे पूरे अशार पढ़ रही हूँ जिनकी हमने ये तशरीह करनी है। लगती है चोट दिल पर, आता है याद जिस दम, शबनम के आंसुओं पर कलियों का मुस्कुराना, वो प्यारी प्यारी सूरत, वो कामनी सी मूरत, आबाद जिसके दम से था मेरा आशियाना। जी इसकी हम तशरीह करेंगे। तशरीह की हेडिंग देखकर अगली लाइन से लिखिए ये बंद नज़म परिंदे की फरियाद से लिया गया है। फतमा ये बंद नज़म परिंदे की फरियाद से लिया गया है। फतमा जिसके शायर अल्लामा इकबाल हैं। जिसके शायर अल्लामा इकबाल हैं। फतमा इस नज़म में शायर ने
اس نظم میں شاعر نے آزادی کا پیغام دیا ہے۔ اس نظم میں شاعر نے آزادی کا پیغام دیا ہے۔ فتمہ: ایک پرندہ کسی کی قید میں ہے۔ ایک پرندہ کسی کی قید میں ہے۔ فتمہ: وہ اپنا آزادی کا زمانہ یاد کر رہا ہے۔ وہ اپنا آزادی کا زمانہ یاد کر رہا ہے کہ جب وہ آزادی سے باغوں میں گھومتا اور اڑتا پھرتا تھا، جب وہ آزادی سے باغوں میں گھومتا اور اڑتا پھرتا تھا۔ فتمہ: صبح صبح باغ میں شبنم کے قطرے ہوتے تھے۔ صبح صبح باغ میں شبنم کے قطرے ہوتے تھے۔ فتمہ: پھول کھلے ہوتے تھے۔ فتمہ: پرندہ آزادی سے اپنے گھونسلے میں رہتا۔ پرندہ آزادی سے اپنے گھونسلے میں رہتا اور آتا جاتا تھا۔ پرندہ آزادی سے اپنے گھونسلے میں رہتا اور آتا جاتا تھا۔ فتمہ: آزادی کا وہ زمانہ یاد کر کے پرندہ بے حد دکھی تھا۔ آزادی کا وہ زمانہ یاد کر کے پرندہ بے حد دکھی تھا۔ فتمہ:
کے بعد کلاس 5 آپ لوگ اپنی بی کاپیز بیٹا نکالیے. بی کاپیز میں یہ آپ کی بک میں کام ہے، یہ ہم کریں گے. یہ باکس میں آپ کو ورڈز گیون دیے ہوئے ہیں. سوال نمبر 3 ہے، یہ ہم بی کاپی میں کریں گے. آج کی ڈیٹ اینڈ ڈے ڈالیے بی کاپی میں. نظم کا نام لکھیے اور شاعر کا نام علامہ اقبال. اس کے بعد سوال نمبر 3 طارق، ان الفاظ کو استعمال کر کے 3 سطور کی مربوط عبارت تحریر کیجیے. ون لائن لیو کر کے آپ وہ الفاظ مارکر سے آپ اپنے پوائنٹر سے لکھیں گے. خوشی، غم، قید، باغ، بہار، فریاد، رہائی، آزادی، غلامی. یہ ٹوٹل 9 الفاظ ہیں. ان الفاظ کی مدد سے ہم نے ایک پیراگراف بنانا ہے، یعنی عبارت بنانی ہے. ان الفاظ کے استعمال سے ہم نے ایک پیراگراف یعنی عبارت بنانی ہے. ون لائن لیو کر کے لکھیے. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ میں اپنے والدین کے ساتھ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ میں اپنے والدین کے ساتھ بہت خوشی سے باغ میں رہ رہا تھا. فاطمہ، بہار کا موسم تھا. بہار کا موسم تھا. اچانک ایک بچہ آیا. اچانک ایک بچہ آیا اور اس نے مجھے ایک پنجرے میں قید کر لیا. ختمہ. میں اپنے والدین کو یاد کر کے غم سے دکھی ہو رہا تھا. فاطمہ.
میں اس سے اپنی رہائی کی فریاد کر رہا تھا، کوما اس نے کہا، کوما آگے انورٹڈ کاماز میں ہم یہ لکھیں گے، اس نے کہا، کوما انورٹڈ کاماز لگائیے آگے، میں تم سے غلامی نہیں کرا سکتا، انورٹڈ کاماز کلوز، اس کے بعد ختمہ لگائیے، میں تم سے غلامی نہیں کرا سکتا، انورٹڈ کاماز کلوز، ختمہ، اس نے مجھے آزاد کر دیا، اس نے مجھے آزاد کر دیا، میں نے آزادی کی خوشی میں اسے دعا دی، ختمہ، اس نے مجھے آزاد کر دیا، میں نے آزادی کی خوشی میں اسے دعا دی، ختمہ۔ جی اس کے بعد ہم پھر نیا پیج نکالیں گے، نیا پیج نکالیے، نیا پیج بیٹا اب ہم ایک مضمون لکھیں گے، ڈیٹ اینڈ ڈیٹ ڈال لیجئے، مضمون ہے آزادی ایک نعمت ہے، اس کے بعد 1 لائن ریڈ کیجئے، آزادی ایک بہت بڑی نعمت ہے، 3 فنگر اسپیس دے کے شروع کیجئے، آزادی ایک بہت بڑی نعمت ہے، ہم اللہ پاک کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے، ہم اللہ پاک کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے کہ اس نے ہمیں آزاد ملک عطا کیا، جہاں ہم اپنی مرضی سے اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہیں، ختمہ۔ ہمارے بزرگوں نے ان گنت قربانیوں کے بعد پاکستان کو حاصل کیا، اب ہم پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وطن عزیز کی ترقی اور
اور خوشحالی اور امن و سلامتی کے لیے اپنا اپنا کردار ادا کریں۔ ختمہ۔ اس کے بعد نیو پیراگراف شروع کریں گے نیکسٹ لائن سے 3 فنگر اسپیس دے کے۔ پاکستان بننے سے پہلے برصغیر پر پاکستان بننے سے پہلے برصغیر پر 100 سال تک انگریزوں کا قبضہ رہا۔ 100 سال تک انگریزوں کا قبضہ رہا۔ ختمہ۔ انگریزوں کے قبضے سے پہلے برصغیر پر مسلمانوں کی حکومت تھی۔ انگریزوں کے قبضے سے پہلے برصغیر پر مسلمانوں کی حکومت تھی۔ ختمہ۔ برصغیر میں رہنے والے تمام مسلمانوں کا مطالبہ تھا کہ ان کا ایک الگ وطن ہو جہاں وہ اپنی مرضی سے اپنی زندگی بسر کر سکیں۔ ختمہ۔ مسلمان اور ہندو دونوں قوموں کی مذہبی رسومات اور رہن سہن بالکل الگ تھا۔ ختمہ۔ الگ وطن کے حصول کے لیے ہمیں بہت قربانیاں دینی پڑیں۔ ختمہ۔ ہمارے عظیم ترین لیڈر اور رہنما قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ اقبال نے اپنی
انتھک محنت اور جدوجہد کا مظاہرہ کیا، اور علامہ اقبال نے اپنی انتھک محنت اور جدوجہد کا مظاہرہ کیا۔ خاتمہ، جس کی وجہ سے مسلمان قوم میں آزادی کا جذبہ بیدار ہوتا رہا، آزادی کا جذبہ بیدار ہوتا رہا۔ خاتمہ، کے بعد ہم نیو پیراگراف میں لکھیں گے، 3 فنگر سپیس دیجئے نیکسٹ لائن میں۔ بالآخر 14 اگست 1947 یعنی 14 اگست 1947 کو ہم ایک آزاد قوم کی حیثیت سے دنیا کے نقشے پر نمودار ہوئے۔ خاتمہ، اللہ تعالی ہمیشہ ہماری اس آزاد مملکت کو آزاد اور قائم و دائم رکھے، اور ہمیں آزادی سے ہمیشہ خوش و خرم رہنا نصیب کرے۔ آمین۔ ہمیشہ خوش و خرم رہنا نصیب کرے۔ خاتمہ، نیکسٹ لائن میں نیچے لکھیے آمین۔ یہ ہمارا ہو گیا مضمون آزادی ایک نعمت ہے۔ اس کے بعد ایک نئے پیج پہ آپ لوگ یہ 2 تعریفیں ہیں یہ لکھیں گے، ڈیٹ اینڈ ڈیٹ ڈالیں گے نئے پیج پہ، ہیڈنگ دیں گے تعریفیں، پھر 1 لائن لیو کر کے سابقہ کی ہیڈنگ ڈالیں گے، سابقہ کی تعریف لکھیں گے اس نئی لائن میں۔ لفظ سے پہلے لگنے والے الفاظ کو سابقہ کہتے ہیں۔ خاتمہ، جیسے بد، نہ، خوش، بے۔ جیسے بد، نہ، خوش، بے، یہ سب سابقے ہیں۔ اب ان سے پہلے جو الفاظ لگتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو سابقہ کہتے ہیں۔ سابقے کا استعمال اگلی لائن میں لکھیے، سابقے کا استعمال کہ ہم اس کو کس طرح استعمال کرتے ہیں۔ جیسے بد سے بدنام، اب جیسے نام ہے اس سے پہلے بد لگ گیا یعنی سابقہ لگ گیا تو نیا لفظ بن گیا بدنام۔ سابقے کا استعمال آگے 2 ڈاٹس ڈال کے آپ لکھیں گے بد سے بدنام، نہ سے ناخوش، خوش سے خوش اخلاق، بے سے بے شرم وغیرہ، ختمہ۔ 1 لائن لیو کر کے لاحقہ کی ہیڈنگ ڈالیں گے اب، لاحقہ
اس کی تعریف اگلی نئی لائن میں لکھیں گے 3 فنگر اسپیس دے کر. لفظ کے بعد لگنے والے الفاظ کو لفظ کے بعد لگنے والے الفاظ کو لاحقہ کہتے ہیں. لفظ کے بعد لگنے والے الفاظ کو لاحقہ کہتے ہیں. ختمہ جیسے فروش قوما دان قوما وار قوما یافتہ. اب نئی لائن میں ہم لکھیں گے لاحقے کا استعمال. آگے 2 ڈاٹس ڈالیے. لاحقے کا استعمال آگے 2 ڈاٹس ڈالیں گے. پھر لکھیں گے ہم فروش سے پھل فروش. فروش سے پھل فروش قوما دان سے گلدان. دان سے گلدان قوما وار سے مرحلہ وار. وار سے مرحلہ وار قوما یافتہ سے ترقی یافتہ وغیرہ. یافتہ سے ترقی یافتہ وغیرہ. ختمہ.